السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عزیز الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں مرکز نیوز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اس ماہ میں ہونے والے اہم واقعات اور اہم خبروں پر۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ نے مرکز اہل سنت والجماعت اور ادارۃ النعمان کے دورہ حدیث سے فارغ التحصیل علماء کرام کو دورہ حدیث کی تمام کتب کی آخری احادیث کا درس ارشاد فرمایا اور حدیث مسلسل بالاولیت اور ثلاثیات بخاری کی سند عالی کی اجازت بھی عنایت فرمائی۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے شعبہ حفظ میں بحمد اللہ 6 طلباء نے قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تکمیل قرآن کریم کے موقع پر استاد محترم مولانا خبیب احمد گھمن صاحب نے درس قرآن ارشاد فرمایا اور اختتامی دعا فرمائی۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ مرکز اہل سنت والجماعت کے 3 طلباء کرام حافظ محمد اعجاز، حافظ محمد عفنان اور حافظ محمد حسن نے ایک دن میں پورا قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں غیر وفاقی طلباء کا سالانہ امتحان ہوا، جس میں اول، دوم اور سوم پوزیشن لینے والے طلباء کرام نے اپنے اساتذہ سے انعامات وصول کیے اور صاحب ترتیب طلباء کرام یعنی مکمل سال حاضر رہنے والے 19 طلباء کرام نے اپنے اساتذہ سے انعام وصول کیا۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں وقتاً فوقتاً اکابرین علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اس ماہ مرکز اہل سنت والجماعت میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام میں سے استاد الحدیث عیدگاہ کبیر والا حضرت مولانا محمد اسماعیل ارشد صاحب، استاد الحدیث باب العلوم کہروڑ پکا مولانا حبیب الرحمان صاحب، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، دارالعلوم رحمانیہ کراچی سے حضرت مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب جو کہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم کے، مدرسہ خدام اہل سنت والجماعت لاہور سے مفتی شیر محمد علوی صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد سے مولانا ظہور احمد علوی صاحب، تبلیغی مرکز سرگودا سے مولانا محمد احسان صاحب تشریف لائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں 13واں سالانہ 12 روزہ تحقیق المسائل کورس منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے بحمد اللہ 300 علماء کرام اور طلباء اعظام نے شرکت کی۔ اس میں طلباء کرام کو مکمل علمی، روحانی اور خانقاہی ماحول دیا گیا۔ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کی تنقیح، تعبیر اور تفہیم کروائی گئی۔ مسلکی خطابت کے بنیادی اصول سکھا کر اس کی عملی مشق کروائی گئی۔ اب آتے ہیں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ مرکز اصلاح النساء کی طرف۔ مرکز اصلاح النساء میں 11واں سالانہ 1 روزہ خواتین اجتماع منعقد ہوا، جس میں علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی، اور اس اجتماع میں درجہ حفظ سے 3 طالبات، درجہ ناظرہ سے 37 طالبات، علم دین کورس سے فارغ التحصیل 10 طالبات کی چادر پوشی کروائی گئی، جبکہ ای مرکز کے تحت ہونے والے آن لائن کورسز میں کل 18 ممالک میں سے علم دین سال اول میں 50 طالبات، علم دین سال دوم میں 55 طالبات، جبکہ عالم کورس میں 80 طالبات نے شرکت کی۔ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کے تحت 14واں سالانہ 2 روزہ خانقاہی اجتماع منعقد ہوا، جو بدھ نماز ظہر سے جمعرات نماز عصر تک جاری رہا۔ اس میں کل 5 نشستیں ہوئیں۔ پہلی نشست میں حسب ترتیب تلاوت اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اس کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نشست کا اختتام استاد العلماء حضرت مولانا عبد الجبار چکیروی دامت برکاتہم کی دعا سے ہوا۔
دوسری نشست میں بعد نماز مغرب صلاۃ و سلام کے 40 سیغے پڑھے گئے۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد منظوم کلام حافظ محمد عثمان فاروقی اور حافظ امین برادران چکیرا سے انہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد مفتی محمد اصغر صاحب نے عقیدہ توحید پر بیان کیا اور مولانا محمد کلیم اللہ صاحب نے عظمت صحابہ کے عنوان پر بیان کیا۔ تیسری نشست بروز جمعرات قبل از نماز فجر 12 تسبیحات کا ذکر مولانا خبیب احمد گھمن صاحب نے کروایا۔ بعد از نماز فجر درس قرآن مفتی محمد نعمان صاحب نے ارشاد فرمایا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد منظوم کلام حافظ حیدر جاوید کیانی نے پیش فرمایا۔ اس کے بعد مولانا بشیر احمد کلیار صاحب کا فکر آخرت کے عنوان سے بیان ہوا۔ مولانا عبد الرحمن سندھی صاحب کا تقوی کے فوائد کے عنوان پر بیان ہوا۔ مفتی محمد حسنین شاہ صاحب کا اکابر علماء دیوبند کی تصنیفی خدمات پر بیان ہوا۔ چوتھی نشست میں تلاوت قرآن کریم کے بعد منظوم کلام بھائی محمد یاسر اقبال صاحب نے پیش کیا۔ اس کے بعد مولانا محمد نواز حذیفی صاحب نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد مفتی شبیر احمد حنفی صاحب نے بیعت کی اہمیت پر گفتگو فرمائی۔ پانچویں نشست میں تلاوت قرآن کریم کے بعد منظوم کلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن البازی صاحب نے پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد عاطف حنفی صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر بیان فرمایا اور مولانا خبیب احمد گھمن صاحب کا توبہ اور استغفار کے عنوان پر بیان ہوا۔ اجتماع کے آخر میں مرکز اہل سنت والجماعت سے فارغ التحصیل حفاظ کرام، علماء کرام اور مفتیان کرام کی دستار بندی کرائی گئی۔ یہ 14واں سالانہ اجتماع استاد محترم حضرت مولانا خبیب احمد گھمن صاحب حافظہ اللہ کی دعا سے اختتام پذیر ہوا۔ یہ ہیں اب تک کی خبریں۔ مزید مرکز کے احوال جاننے کے لیے احناف میڈیا سروسز سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔